تو سلمان یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اپنے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کے لیے آگے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، پتہ لگ جائے گا۔ سلمان نے دریافت پھر کیا کہ قرآن کس آیت سے پتہ لگے گا، قرآن کی کس آیت سے یہ پتہ چلے گا؟ تو فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، کہ بے شک نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے آرام دہ، اور گنہگار فاجر جو ہے وہ جہیم میں ہوں گے۔ سلمان نے کہا کہ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے۔ تو ابو حازم نے آگے سے جواب دیا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو محسنین ہیں نا ان کے قریب ہے۔ سلمان نے پوچھا کہ ابو حازم، اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا جو لوگ عقل سلیم رکھتے ہیں، جن کی عقل سلامت ہے۔ پھر پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا فرائض اور واجبات کی ادائیگی، حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی ادا کرنے والا، یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ پھر پوچھا کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہے؟ فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب القبول ہے، کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے نا، اس کے دل سے جو آپ کے لیے دعا نکلنی ہے نا وہ سب سے زیادہ قبول ہوگی، جلدی قبول ہوگی۔ پھر فرمایا پوچھا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ مصیبت زدہ کے لیے باوجود اپنے اخلاص کے جو کچھ ہو سکے اس طرح، اپنے فقر، اپنی غربت کے باوجود جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس سے پہلے احسان جتائے اور نہ ٹال مٹول کر کے ایذا تکلیف پہنچائے، نہ تو احسان جتانا ہے نہ ہی اسے ٹال مٹول کرنی، یہ افضل صدقہ ہے۔ تو ہم اپنے صدقات کو ان دونوں چیزوں پہ بڑے آرام سے پرکھ سکتے ہیں۔ پوچھا کلام کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو، اس کے سامنے بغیر کسی رعایت کے حق بات کہہ دینا، یہ افضل کلام ہے۔ پھر دریافت فرمایا کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ پھر پوچھا مسلمانوں میں کون شخص احمق ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں امداد کرے، لیکن آپ کا مسلمان بھائی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، حق تلفی کر رہے ہو، آپ اس کی مدد کیسے کر رہے ہو؟ چپ رہ کر، اس کو ظلم سے نہ روک کر، مظلوم کی مدد نہ کر کے آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا نا، وہ تو اپنی دنیاوی مفاد میں ظلم کر رہا ہے، تو آپ نے تو اپنی آخرت خراب کر دی اس کا ساتھ دیکھ کر، خاموشی اختیار کر کے۔ سلمان نے فرمایا تم نے صحیح کہا۔ سلمان نے کہا آپ مجھے کوئی کلمہ نصیحت کا کہہ دیں۔ ابو حازم نے کہا اے امیر المومنین، تمہارے آباء و اجداد نے تلوار کے زور پر حکومت کی، لوگوں پر غلبہ حاصل کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان کے اوپر حکومت قائم کی، بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، موت آ گئی نا۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہوں گے، حسرت، افسوس، پچھتاوا اور ندامت، اور ان کو پھر آگے سے کیا کہا جاتا ہے، تو دنیا میں واپسی نہیں ہے، اب تو اپنے کیے کی سزائے بھگتنی ہے انسان نے پھر قبر میں۔ اس وقت مجلس میں جو لوگ حاضر تھے اس میں سے ایک شخص نے ابو حازم کی اس سچائی اور صاف گوئی کو سن کر کہا تم نے بہت بری بات کہی ہے، یعنی امیر المومنین کو تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ ابو حازم نے کہا تم غلط کہتے ہو، بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے جن کے پاس علم ہے، جو عالم ہے، اس بات کا عہد لیا ہے کہ حق بات کو لوگوں کو بتائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ سلمان نے پھر سوال کیا اب ہمارے درست ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ ابو حازم کہتے ہیں کہ تکبر کو چھوڑو اور عاجزی اختیار کرو، اور جن کے حقوق آپ کے ذمے ہیں ان کے حقوق انصاف کے ساتھ ان کو دو۔ سلمان نے کہا کہ ابو حازم اب ہمارے ساتھ رہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ۔ سلمان نے پوچھا کیوں؟
فرمایا کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت اور عزت کی وجہ سے تمہاری طرف کچھ مائل ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑ جائے۔ مطلب میں ایک دنیا دار انسان کے ساتھ، اس کے مال و دولت کے ساتھ صحبت میں رہوں گا تو میرے اوپر بھی تو اثر ہو سکتا ہے۔ پھر سلمان نے پوچھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، ہم اس کو پورا کر دیں۔ تو خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں ہاں ایک حاجت ہے میری، جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سلمان نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ فرمایا پھر مجھے آپ سے کوئی اور مدد نہیں طلب کرنی۔ یعنی یہ تھا اصل فوکس، اصل کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا یہ تھا۔ انہوں نے کہا دنیا کی زندگی تو کٹ جانی ہے، یہ دنیا کی ضرورتیں نہیں ہیں، اصل تو مرحلہ آگے ہے، مجھے جہنم سے نجات دلا سکتے ہو تو وہ اصل کام ہے، جو ابدی زندگی ہے اس میں میرے کام آ سکتے ہو تو بتا دو۔ آخر میں سلمان نے کہا اچھا میرے لیے دعا کریں۔ تو ابو حازم نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر سلمان آپ کا پسندیدہ بندہ ہے تو اسے دنیا اور آخرت کی بہتری کو آسان بنا دے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے، یعنی اس وقت نافرمان ہے اور شیطان کا ساتھی ہے، تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے جائے، یعنی اس کو ہدایت دے دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ سلمان نے کہا مجھے کوئی وصیت کریں۔ فرمایا اپنے رب کی عظمت اور جلال اس درجے اپنے دل میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا گیا۔ یعنی اتنا تمہارے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں، اللہ کی نافرمانی والی جگہوں پہ تم نہ پائے جاؤ، اور اس مقام سے غیر حاضر تمہیں نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا۔ ہماری غیر حاضریاں ہوتی ہیں اللہ کی ذکر کی مجلس سے، اور زیادہ تر ہماری پریزنس کہاں ہوتی ہے، ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اصل احترام، رتبہ، عظمت اگر واقعی ہمارے دلوں میں ہے تو میں نے دیکھنا ہے کہ میرے قدم کس طرف اٹھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی جگہوں پر، کاموں میں، یا اس جگہ جہاں میرے رب کو پسند ہے، مسجد کے لیے، جائے نماز کی طرف، اس قرآن کی طرف، اس کو تھامنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، کس کام کے لیے میرے قدم بڑھتے ہیں۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ تو اس آیت میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں حق کے اندر جھوٹ کو ملاوٹ کرنے کے لیے، وہ نہیں مکس ہو سکتا۔ پانی میں کیا ریت مکس ہو جائے گی؟ نیچے بیٹھ جائے گی، مکس نہیں ہوگی۔ تو حق کو باطل میں ملانے کی کوشش ہمیشہ ناکام ہی جائے گی، اور ایسا انسان دنیا میں بھی ایکسپوز ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اخلاقی برائی سے، اس جرم سے، اس گناہ کبیرہ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے کی طرف توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔